کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں. اور نبی اسلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے. تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی اسلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے، جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں. کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے. اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی. اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں. یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے، جو میں اینڈ میں بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی الاسلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی، اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہے. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے.
ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو. بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے، اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا. اچھا، اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں. لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی، اس کا سہارا لیا، وہ کمزور روایت ہے. نارمل بخاری میں اعتماد، تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا، یہ اعتماد کا طریقہ ہے نارمل. یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو. تو وہ ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث، وہ تو روایت ہی کمزور ہے. بخاری میں واضح ہے کہ نبی الاسلام اعتماد کر کے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے، اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے، اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ پر. دونوں طریقے درست ہیں. اور پھر دوسری رکعت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے. جب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں پہنچیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوئی ہے. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے رفع الیدین کر کے ہاتھ نہیں باندھے، بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ باندھے. اور رکھتے جتنی ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوتی ہیں، یعنی تاج رکھتے ہیں پہلی اور تیسری. دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے والے رفع الیدین ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ ہر رکعت میں ہوتا ہے. ایک اور رفع الیدین بھی ہے جو انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، دو سجدوں کے درمیان، تابعین سے بھی ثابت ہے، وہ بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے وہ کرنا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں، تو پہلے سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے، یہاں پہ بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے میں جانا. تو یہ طریقہ بھی درست ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اکثر احادیث سجدوں کے بغیر رفع الیدین والی ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں بھی ہے، تو ہم تو سجدوں میں بھی قائل ہیں، میں تو سجدوں میں بھی کر لیتا ہوں، ارسال الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وضع الیدین سے بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت طریقے ثابت ہے. تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے. اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی. اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے، اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا ہی ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا.
اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد۔ اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے، جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے۔ تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یہ، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کریں، یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ پہلے گھوڑے لاتے تھے پھر ہاتھ لاتے تھے، تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔